الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين خاتم النبيين إمام المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. والآيات في ذلك المعنى كثيرة في كتاب الله تعالى، وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأسئلة كما ورد في الحديث قال: فأخبرني يا محمد عن الإحسان. فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث. अल्लाह ताला की हम तारीफ, उसकी बड़ाई, उसकी बुजुर्गी बयान करते हैं और नबी खातम रसूल रहमत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ते हैं। मैं आज वो हदीस जिससे मुताल्लिक़ दीन और ईमान की असासी बातें खुतबे में बयान करता आया हूँ, उसी हदीस का एक टुकड़ा है जिसकी तशरीह आपके खुतबे में मकसूद है। और मैं आपको बता दूं कि उसका उन्वान है इंसान। क्या मतलब है इंसान का? क्या मानो मफ़हूम रखता है वो इंसान जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साइल ने पूछा था कि मोहम्मद तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मुझे
احسان کے بارے میں بتاؤ کہ احسان کا کیا معنی و مطلب ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اسی احسان کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جو الفاظ تھے اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگتا ہوں۔ میں نے ابھی خطبے کے دوسرے حصے میں قرآن عظیم کی کئی ایک آیتیں پڑھی، ان کے ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کیے، جس میں احسان، احسنا، محسن جیسے الفاظ آئے۔ میں آیات کی ترجمہ نہیں کر دینا چاہتا ہوں، سورہ کہف کی آیت کریمہ میں نے پڑھی۔ آج تو وہ دن تھا، وہ دن ہے، ایسے دن ہم انسانوں کی زندگی میں جس کو اللہ جل وعلا نے اس دنیا کے اندر زندگی عطا کر رکھی ہے، کئی بار آئے، اللہ کرے اور آتے رہیں کہ اس دن سورہ کہف کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسی میں سے ایک آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو صالح عمل کرتے ہیں، نیک اعمال بجا لاتے ہیں، انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ کہ رحمت دیکھیے کہہ رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کے اجر کو، بدلے کو ضائع نہیں کرتے ہیں، من احسن عملا، جو اپنے عمل میں بہتری، اپنے عمل میں اچھائی، اپنے عمل میں حسن پیدا کرتا ہے، اجر من احسن عملا۔ اور یہ بات آپ کو میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل وعلا نے ہم کو اور آپ کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے۔ ہماری پیدائش سے کیا مقاصد اور اس کے اصل فرمایات میں سے یہ ہے کہ اللہ جل وعلا آزمانا چاہتا ہے کہ ہم عمل میں حسن کے اعتبار سے، عمل میں بہتری کے اعتبار سے، عمل میں اچھائی کے اعتبار سے، عمل میں حسن کے اعتبار سے، عمدگی کے اعتبار سے کیسے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک کی اس آیت کریمہ کا میں ترجمہ کر دوں کہ اللہ جل وعلا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ سورہ کہف کی آیت کریمہ میں یاد آ گئی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر زمین پر جتنی زیبائش و آرائش کی چیزیں بنا رکھی ہے، پوری دنیا اور جہاں کی جتنی بھی ہر چیزوں سے دنیا کو سنوار رکھا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ان کو آزمائیں، لوگوں کو آزمائیں کہ ایہم احسن عملا، کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ یہ احسان میرے دین بھائیوں، یہ ہے، یہ احسان ایک شرعی لفظ ہے۔ میں آپ کو تمہیداً یہ بات بتا دوں کہ احسان جو عربی کا لفظ ہے، جس کے معنی اچھائی کرنے کے، بہتری کرنے کے، اچھا بنانے کے، اچھا کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن احسان کے شرعی معنی وہ ہیں، ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان،
احسان اللہ جل وعلا خالق رب اس کی عبادت کے اندر احسان، اور ایک احسان ہوتا ہے مخلوقات کے ساتھ احسان، ایک احسان للہ ہے اللہ کے لیے بہترین، یعنی اس کی عبادت میں، اس کی رضا جوئی میں، اس کی خوشنودی طلب کرنے میں یہ احسان، اور اس کا اپنا ایک معنی ہے، اور وہی معنی ہی اصل حدیث جبریل کے اندر مقصود ہے۔ اور ایک احسان کا معنی ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مخلوق کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا، اچھائی کے ساتھ پیش آنا، اس کے ساتھ نیکیاں کرنا، مثلا اپنے مال سے، اپنی تمام چاہو مرتبے سے، اور جس طرح سے بھی ممکن ہو، جس میں انسان قادر ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ اچھائی کرے، بھلائی کرے، اور یہی وہ احسان ہے کہ جس کے اپنے درجات ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ والدین کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، جس پر قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں۔ اس احسان کا اپنا معنی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، عمدہ رویہ اختیار کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور ان کی راحت کا ہر طرح سے خیال رکھنا، ان کے ساتھ بہت ہی بہترین اخلاق سے پیش آنا، یہ والدین کے ساتھ احسان ہے۔ لیکن جو میرے موضوع احسان ہے وہ احسان للہ ہے، الاحسان فی عبادت اللہ، اللہ تعالی کی عبادت میں احسان۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ میں نے بہت ساری آیتیں پڑھی، ان آیتوں میں سے بعض کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جو انسان اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے، اس کے آگے جھکا دے، اس کے احکام و اوامر کی تابعداری میں سرنگو ہو جائے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہو، اچھائی کرنے والا ہو، بہتری کرنے والا ہو، اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہترین بدلہ ہوتا ہے۔ نہ اس کو کوئی خوف ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی غم ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی رنج لاحق ہوتا ہے۔ میں نے اور آیتیں بھی کہ ایک آیت میں یوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دے، یعنی اس کی باتوں کے آگے سرنڈر ہو جائے، بے قیل و قال، بلا تردد، اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اس کو مان لے، اور اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک رکھا اس سے رک جائے، اور اس اللہ تعالیٰ کی حکم برداری میں وہ محسن، وہ انسان کرنے والا ہو، اچھائی کرنے والا ہو، بہتری کرنے والا ہو، تو اللہ جل وعلا سے اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ جو شخص اپنی گردن اور اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے اور وہ احسان کرنے والا ہوتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اسی نے تم مضبوط بندھن اور مضبوط سہارا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے۔ میں ان آیات میں نے کہا قرآن عظیم کے اندر آیات بے شمار ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، محسنین کو ہم ایسے بدلہ دیتے ہیں۔ ان اللہ مع المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین، اچھا کرنے والوں کے ساتھ، احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ان اللہ لا يضيع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے بدلے کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا آیات کے انبار ہیں قرآن عظیم کی تلاوت کے لیے۔ آخر اس احسان کا معنی کیا ہے جو شریعت کے اندر مطلوب ہے، اور اسلام جو ہمارا دین ہے، اس دین کے جو اساسی و بنیادی کرنے کی روشنی میں جو اساس ہے، اور وہ ہے دین، ایک ہے اسلام جس کے معنی میں نے آپ کو سمجھایا بتایا اپنی توفیق بھر کر سنت کی روشنی میں، اور دوسرا لفظ ہے ایمان جس کی تصریح میں نے کی کتاب سنت کی روشنی میں
سننے والوں نے سنا. اور تیسرا لفظ ہے احسان. اس احسان کا کیا معنی ہے؟ یہی معنی بتانا مقصود ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس کا معنی پہلے سن لیجیے. جب جبریل امین نے پوچھا کہ محمد احسان کے بارے میں بتاؤ کہ احسان کس کو کہتے ہیں، اور میں نے آپ کو سمجھا چکا اور ابھی بتا چکا کہ اس احسان سے مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب باسواب نے کیے کہ کہہ رہے ہیں کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تم اللہ تعالیٰ کی عبادت گویا ان تعبد اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کأنک تراہ. ایسا کبھی احساس تمہارے اندر ہو، یہ شعور پختہ ہو، اور اللہ جل وعلا کی عبادت میں خشوع و خضوع ایسا ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا مالک ہو، اللہ کی محبت ایسی دل میں وسیع ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت ایسی ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں رب کی امید ایسی ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے عقاب کا ایسا ڈر لگے کہ ہم کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کا جو بھی عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ہے احسان کا معنی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید احسان کے معنی کو، اس کے مرتبے کو بتاتے ہوئے کہا تھا کہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے اندر یہ اونچا درجہ اور یہ اونچا مقام اور یہ بہترین تصور اپنے دل میں نہیں لا سکتے ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو تمہارا یقین ہونا چاہیے کہ عبادت تم جس کی کر رہے ہو وہ مولا رب العالمین تم کو دیکھ رہا ہے. یہی احسان کا معنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہ عبادت کرتے ہوئے اتنا اللہ کی محبت اور اس کی عظمت دلوں میں بسی ہوئی ہو، اور اس کا ڈر اور اس کا خوف ایسا ہو کہ لگے یہ انسان کو کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں اور اس کو دیکھ بھی رہا ہوں. یہ بات سمجھانے کی ہے. ایک نوکر ہوتا ہے، ایک خادم ہوتا ہے، ایک ملازم ہوتا ہے. اگر وہ کوئی کام جو اپنی ملازمت کا ہے، جو اس کی اجرت کا ہے، جو اس کی محنت کا ہے، جس پر اس کے مالک نے معمول کر رکھا ہے، اگر مالک اس کو دیکھ رہا ہو، مالک کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا مالک اور میرا آقا مجھ کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنے کام میں بہترین راستہ ہے، وہ اپنا کام اچھے ڈھنگ سے کرتا ہے، کوئی غفلت نہیں کرتا ہے، کوئی سستی نہیں کرتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے، وہ کام سے پچھڑتا نہیں ہے، وہ رک کر کے آرام پسند نہیں کرنے لگتا ہے، وہ کاہلی اور سستی نہیں کرتا ہے، وہ چنچوڑی نہیں کرتا ہے. اور یہی بات ہو اگر کہ کم سے کم اگر وہ خود نہیں مالک کو دیکھ رہا ہے لیکن یہ دیکھ رہا ہو، اور یہ بات ہو کہ کہیں پوری ہی سے صحیح کہ میں کام کر رہا ہوں، مزدور ہوں، میں ملازم پیشہ آدمی ہوں، اور خدا نے مجھ کو ملازمت پر معمول کیا ہے اور محنت کے لیے کام کرنے کے لیے رکھا ہے، وہ کہیں سے مجھ پر نگاہ رکھتے ہوئے ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ سستی نہیں کر سکتا ہے، کام چوری نہیں کر سکتا ہے، کام چھوڑ کے بیٹھا نہیں رہ سکتا ہے. تو یاد رکھیے کہ دینی اور ایمانی زندگی میں عبادت کا مسئلہ ایسے ہے. وہ عبادت کی جس کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کو ہم کو یہ ماننا ہوگا اور یہ جاننا ہوگا اور اس کا یقین رکھنا ہوگا کہ ہماری تخلیق کا مقصد اس دنیا کے اندر ہمارے وجود کی غایت یہی ہے کہ ہم اپنے خالق رب جل وعلا کی عبادت کرتے رہیں. اور وہ عبادت وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اپنے رسولوں سے بھیجا،
اپنی کتابوں کے ذریعہ اپنے سارے بندوں کو جن کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور انسانوں کو بشیر کے لیے ڈرانے کے لیے ارشاد دینے کے لیے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا ہے اور انہیں کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے اور انہوں نے ہم کو دین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریق بھی سمجھایا ہے وہ عبادت ہمیں اسی ڈھنگ سے کرنی ہے یہی تو ہمارے وجود کا ایک مقصد ہے لہذا ہم جب عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی اور یہ بھی بات بتا دیا تم نے کہ عبادت خالی خاص اعمال مثلا نماز روزہ زکات یہی نہیں عبادت ہے بلکہ شریعت کے مطابق ہر عمل کی جس میں عمل کرنے والے کا مقصد ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں تاکہ ہم اس عمل کے ذریعے اپنے مولا سے قریب ہو جائے اس کی حضوری حاصل کر لیں مولا میرا رب العالمین ہے ہمارا خالق و مالک ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے ہر عمل کو عبادت کہتے ہیں یقیناً نماز عبادت سے بڑی عبادت ہے روزہ عبادت سے بڑی عبادت ہے ارکان اسلام عبادات ہیں جس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن معاملہ بھی حقیقت ہے ہماری شریعت کا حکم دیکھیے کہ ایک آدمی اگر سو رہا ہے اور سوتے وقت یہ نیت کر رہا ہے کہ ہم رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے یا فجر کے لیے بیدار ہوں گے اس لیے اگر جلدی سے سو جائیں تو اس کا سونا بھی عبادت ہے میں حدیث کی روشنی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حلال طریقے سے انسان اپنی خواہش نفس اپنی شہوانی قوت کو بھی پوری کرتا ہے حلال طریقے سے تو یہ بھی عبادت ہے اور اس میں بھی اجر ہے وہ بھی بڑے احادیث صدقہ ہاں تم میں سے کسی کی بیوی ہاں کے ساتھ اس کی جو خواہش پوری ہوتی ہے اس میں بھی اجر و ثواب ہے وہ بھی نیک عمل ہے بلکہ کہا ہاں صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہی کہا تھا کہ آخر ایک آدمی اپنی جو ایک خواہش نفس کے اندر ہے ہاں یہ جنسی قوت جو ہے اس کی تکمیل کرتا ہے اس پر بھی ثواب ملے گا کہا کیا اگر وہ غلط جگہ اس کو استعمال کرتا اور غلط طریقے سے وہ خواہش پوری کرتا تو کیا عذاب نہیں ہوتا کیا گناہ نہیں ہوتا کہا اگر وہ معذوریہ حلال طریق پر اپنی دینی کے ساتھ اپنی منقوحہ کے ساتھ اگر وہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے یقیناً اس میں اجر ہے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ عبادت تو ہر وہ قول و عمل ہے ظاہری وہ بات نہیں ہو کہنے کی ہو کرنے کی ہو جس کا مقصود رضائے الہی ہو اگر سنت کے دائرے میں کتاب سنت کے دائرے سے مدلل عبادت انسان وہ عمل کرتا ہے اسی کا نام عبادت ہے کہ اس کا مقصد اللہ جل وعلا کو راضی کرنا ہوتا ہے اور اس حدیث میں احسان کی بات آئی میرے دینی بھائیوں عبادت کرنے کا طریقہ بتایا گیا اور طریقہ دیا گیا کہ عبادت کرتے وقت عابد کا عبادت کرنے والے کی حالت کیا ہونی چاہیے خضوع کی اخلاص کی اور سنت کے مطابقت کی اللہ تعالیٰ کے نزاع جوئی کی کیفیت کچھ کیوں ہونی چاہیے کہ اس کے دو مرتبے ہیں ایک مرتبہ یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے یہ احساس ہو کہ ہم اپنے اللہ جل وعلا کو دیکھ رہے ہیں ایسا لگے اور اگر یہ کیفیت اونچا درجہ یہ اونچا مقام اگر نہ مل سکے تو کم سے کم اتنا تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو ہر شے کا قادر ہے اور وہ بصیر ہے علیم ہے خبیر ہے علیم بذات الصدور ہے وہ ہم کو جانتا ہے دیکھتا ہے ہماری سنتا ہے کم سے کم اس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہوگا جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تاکہ عبادت میں کسی نوع کا کوئی ایسا معاملہ نہ پیش آنے پائے جو اللہ تعالیٰ کے اخلاص کے منافی ہو اور احسان کو اگر ہم دوسرے لفظوں میں بیان کریں تو اس کا دوسرا نام ہے اخلاص لوگوں سے محبوب ہے عبادت میں مخلص رہیں اور اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں عبادت کرتے ہوئے ریاکاری نہ مقصود ہو عبادت کا مقصد شہرت اور غموض اور دکھاوا نہ ہو الی آخرہ یہی احسان ہے اس کے دو درجات اللہ تعالیٰ ہمیں
دے.